الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقها اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا قلیلا اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ شاید آپ حضرات وہاں تک پہنچ گئے ہوں یا ابھی نہیں پہنچے ہوں، تو انشاءاللہ وہاں تک آپ پہنچیں گے۔ ہمارے علمی اصول کی آخری کتاب ہے کفایہ۔ آپ حضرات کفایہ تک جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس موقع پر مرحوم احمد خراسانی علیہ رحمت اور رضوان نے جو انسان کا خطاب ہے اس کو دو مرحلوں میں قرار دیا کہ انسان دو طرح سے خطاب کرتا ہے، اور اسی بنا پر قرآن مجید کے خطابات کو دو حصوں میں انہوں نے رکھا ہے۔ ایک ایحائی ہوتا ہے اور دوسرا حقیقی ہوتا ہے۔ حقیقی وہ ہے کہ جس کے مخاطبین سامنے موجود ہیں اور انہیں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن ایحائی وہ خطاب ہے کہ جس میں سامنے موجود افراد سے بات نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ وہ افراد کے جو سن سکتے وہ بعد میں بھی ان تک بات پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارا مجلسوں کا جو انداز ہے وہ ایحائی نہیں ہونا چاہیے بلکہ حقیقی ہونا چاہیے، یعنی ہم سامنے موجود افراد کو اہمیت دے رہے ہوں، وہ افراد کے جن تک آواز بعد میں پہنچے گی ان لوگوں کے لیے ہمارا بیان ہو سکتا ہے کہ پہنچے اور ان کے لیے مفید بھی ہو، لیکن ہمارا بیان در واقع سامنے موجود افراد کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی بنا پر قرآن مجید کے بھی ان بیانات کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ قرآن مجید نے حقیقی بیانات بھی دیے ہیں اور ایحائی طور پر بھی باتیں کہی ہیں۔ بہت سی باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو مستقبل میں آنے والے ہیں یا وہاں پر جب آیات شریفہ پڑھی جا رہی تھی موجود نہیں تھے، لیکن اکثر باتیں قرآن مجید کی حقیقی طور پر سامنے موجود افراد کو خطاب کر رہی ہیں۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہماری مجلسوں میں یا ہماری تقریروں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، ہم گفتگو سامنے والوں سے کر رہے ہوتے ہیں، پیغام کچھ اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہیں پر ہم لوگ در واقع یوں کہہ دیا جائے مغالطے میں پڑ جاتے ہیں اور اس مرحلے میں ہمارے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سامنے موجود افراد کو خطاب کر رہے ہوں تو پھر ہماری نظر بھی سب پہ ہونی چاہیے، ہم کو انہیں جوڑے رکھنا ہے، ہمیں کسی بھی طرح سے ان کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ درس اور مجلس اسی لیے اہمیت رکھتی ہے۔ بقیہ چیزیں جتنی بھی ہیں ساری آپ کے درمیان آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کوئی بات کہی جا رہی ہو، لیکن ایاک واسمع یا جاریہ پر آپ جانتے ہیں عربی زبان کے مشہور جملہ، تو ہم کہہ کسی سے رہے ہوں، سنا کسی اور کو رہے ہوں، یہ عام گفتگو میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہماری حقیقی طور پر جو مجلس ہے اس میں خطاب سامنے والوں سے ہی ہونا چاہیے، اور یہیں سے طے ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، البتہ آج اس میں داخل نہیں ہوگا، صرف اشارہ کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہیں سے یہ طے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کس موضوع کا انتخاب کرنا ہے اور اس پر کس طرح سے محنت کرنی ہے۔ یہ اس لیے اہمیت پیدا کر لیتا ہے کہ ہمارا موضوع کا انتخاب سامنے والوں کی دلچسپی کا سبب بنتا ہے، اور وہ اسی موضوع کی بنا پر آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور اسی موضوع کے حساب سے وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر انہیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ موضوع سے آپ ہٹ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، دیکھیے دو طرح کا موضوع ہوتا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن اب اصل بحث جو آج کی ہے اس تک ہمارے ذہن تیار ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا موضوع متن اصل ہوتا ہے، اس میں متن محور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے مقابل موضوع محور ہوتا ہے۔ مثلاً آپ حضرات شاید ممکن ہے کہ لمعہ پڑھ رہے ہیں، اگر لمعہ پڑھ رہے ہیں اور ایک استاد آپ کو لمعہ پڑھا رہا ہے تو وہ متن محور ہے، یعنی کیا مراد ہے
وہ متن کے مطابق آگے بڑھتا رہے گا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک وضاحت اس کی اسی متن کے مطابق ہوتی جائے گی۔ یہ جو درس کا انداز ہے وہ انداز کبھی کبھی ہمیں مجلس میں بھی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم خطبہ صفات متقین، خطبہ ہم قرآن نہج البلاغہ کا مشہور خطبہ، ہم اس کی شرح کرنے جا رہے ہیں۔ مثلا ہمارا اس سال ماہ مبارک رمضان میں خطبہ صفات متقین موضوع ہے، اور اس موضوع کو ہم نے متن کے طور پہ نہج البلاغہ سے دیا ہے اور اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ فائدہ کس حساب سے ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم کو تیاری ایک سمت میں کرنی ہے، ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک سمت میں تیاری کرنی ہے اور اسی طرف آگے بڑھنا ہے۔ لیکن نقصان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کی کوئی ضرورت ہمارے پاس آئی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس موضوع پر اس گفتگو کو ہمیں پیش کرنا چاہیے، لیکن محدودیت اتنی زیادہ کہ ہم اسے شامل نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں متن محور گفتگو میں رہ جاتی ہیں۔ جیسے میں مثال دوں، آپ لمحہ میں کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں مثلا، اب کتاب الصلاۃ میں اگر حج کا کوئی موضوع آ جائے، کتاب الصلاۃ میں اگر آپ کو ایسی ضرورت محسوس ہو کہ روزے کی بات کی جائے، آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے مثلا کہ خبز کی بات کی جائے، یہ سب باتیں نہیں جا پائیں گے آپ، چونکہ متن آپ کی مجبوری ہے اس وقت۔ اسی طرح سے مجلس میں بھی ہے، اگر آپ کی مجبوری ہے مثلا کہ آپ ایک متن کے ساتھ آگے بڑھیں، مثلا آپ نے زیارت جامعہ کی شرح لیا، تو اب اس شرح میں آپ مقید ہیں کہ جو باتیں اس میں آئی ہیں انہی کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے موضوع محوری، وہ موضوع محوری بڑی اہم ہوتی ہے کہ جس پر انشاءاللہ اگر کبھی زندگی رہی تو آپ سے گفتگو کریں گے کہ یہ موضوع کا معین کرنا اور موضوع کے ساتھ آگے بڑھنا بہت اہم ہوتا ہے، اور سب کچھ اسی پر منحصر ہے۔ یعنی وہ گھر پہ بیٹھا ہوا انسان اپنے گھر سے نکل کے آپ تک کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ کل کی گفتگو میں جو موضوع آپ نے دیا تھا اس کو پسند آیا، وہ دلچسپی اسے محسوس ہوئی، اور اسی لیے یہ 3 مرحلے قرار دیے گئے کہ سب سے پہلے موضوع معین کر لیا جائے، اور اس موضوع کو معین کرنے کے لیے پیغام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عنوان ہونا چاہیے۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں، موضوع الگ چیز ہے، پیغام الگ چیز ہے، عنوان الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھانی ہے لوگوں کو کہ تمہیں زیارت کے لیے جانا چاہیے، یہ آپ کا موضوع نہیں بن سکتا، یہ پیغام ہے آپ کا۔ یعنی یہ پیغام آپ کی مجلس کے آخر میں اس کو ملنا ہے کہ اس کو زیارت پر نکلنا ہے، زیارت پر جانا ہے۔ موضوع آپ کیا قرار دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ موضوع یہ قرار دے سکتے ہیں کہ ایک انسان زیارت عاشورہ وہ جو اپنی زندگی میں اختیار کر رہا ہے، اس کی شرح کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ شرح زیارت عاشورہ یہ آپ کا موضوع ہو گیا۔ اس کا عنوان کیا بنے گا؟ اب یہ عنوان آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جاذبیت ہو، جس میں کشش ہو، اور جس کی بنا پر وہ آپ کی طرف کھینچ کے آ جائے۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیارت عشق، مثلا یہ جو زیارت عشق آپ نے قرار دیا وہ اس کے لیے دلچسپی کا سبب بنے گا، یا حتی خود زیارت عاشورہ بھی شرح زیارت عاشورہ کا موضوع عنوان نہیں ہے، آپ اس کو چاہیں تو صرف زیارت عاشورہ بھی قرار دے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب لوگوں کے درمیان زیارت عاشورہ کی عظمت کا احساس ہو، لوگ جانتے ہوں کہ زیارت عاشورہ بڑی اہمیت رکھنے والی ایک زیارت ہے، تو ایسے موقع پر خود آپ عنوان کے طور پر زیارت عاشورہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ شرح کے طور پہ آپ نے کیا کیا؟ موضوع قرار دیا، شرح زیارت عاشورہ۔ عنوان کے طور پہ آپ نے مثلا زیارت عشق قرار دیا یا زیارت عاشورہ قرار دیا، اور پیغام اصل آپ کا کیا ہے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو زیارت عاشورہ پڑھنے کا شوق دلائیں، یا لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ زیارت امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کے لیے جائیں۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں تک جب آپ آ گئے، میں اس لیے یہاں تک کے مرحلے کو روک رہا ہوں، اب اصل مرحلے میں میں داخل ہو رہا ہوں۔ آپ نے تیاری کر لی، آپ کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو منبر پہ بیٹھ کر اپنی بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ جو آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں، جتنی زیادہ اچھی آپ کی روش ہوگی،
उतना ही ज़्यादा आपका पैगाम लोगों तक जल्दी और आसानी से पहुंच जाएगा। यहाँ अगर आप गौर करें तो कुछ चीज़ें मैं इस वक्त बयान के दौरान अमली तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो मुझको पेश करना था पावर पॉइंट के ज़रिए से, लेकिन इत्तेफाक है कि हम सब की किस्मत नहीं थी। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने अमली तौर पे पेश कर रहा हूँ कि जिसको शायद आप अभी से महसूस करने लगे होंगे। अभी आएगी वो बात कि कौन सी चीज़ें मैंने दौरान गुफ्तगू आपके सामने पेश किया और किन चीज़ों की अहमियत ज़्यादा इनके दरमियान। आइए जो असल मौजू है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलूँगा। असल मौजू क्या है मेरा यहाँ पर, किसके ज़हन में? मेरा असल मौजू ये है कि कुरान मजीद में वो कौन से उसूल बयान किए गए हैं कि जो खतीब के अंदर होने चाहिए। खतीब के लिए कौन से उसूल कुरान मजीद ने बयान किए हैं, ये मैं आपके सामने अब अर्ज करने जा रहा हूँ। लेकिन इसलिए मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो दें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मैं अमली तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना आप उसे जज्ब कर लेती हैं, कितना आप उसको कैच कर ले जाती हैं। आइए चलिए मैं आपको लेके चलूँ। सबसे पहली चीज़ जो कुरान मजीद ने एक मुबल्लिग के लिए असल की शक्ल में करार दी है, वो क्या चीज़ है? कुरान मजीद कह रहा है कि अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना वमन इत्तबअनी, जो मेरी पैरवी करते हैं वो और मैं दोनों अल्लाह की तरफ तुम सबको दावत देने वाले हैं, लेकिन अला बसीरत। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108। क्यों ये आयत बड़ी अहमियत रखती है? उसकी वजह यह है कि तमाम वो अफराद कि जो पैगाम पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको अला बसीरतिन होना चाहिए। अला बसीरतिन के माना क्या है नहीं पता, आपको ये खबर है नहीं है। एक शहर में कोई अजान देने वाला नहीं अच्छी आवाज़ का था। उस शहर में एक यहूदी को, ये इराक गवाह है, एक यहूदी को मुअज्जिन के तौर पे रखा गया। उसने जब गवाही देनी शुरू की तो क्या कहना शुरू किया कि इस शहर के लोग यशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस शहर के लोग यशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुछ आपको तवज्जो हुए? यानी वो यहाँ पे मैं शहर का जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, वो शहर वालों का नाम लेता था और फिर कहता था कि वो गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। क्यों? इसलिए को नहीं मानता था। ये अला बसीरतिन के खिलाफ। असल अला बसीरतिन क्या है कि जिस पैगाम को आप दूसरों तक पहुँचाने जा रहे हैं उसकी रोशनी खुद आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो पैगाम अभी नहीं उतरा है तो आप यकीन जाने आप दूसरों तक पैगाम नहीं पहुंचा पाएंगे। आप पोस्टमैन बन सकते हैं लेकिन मुबल्लिग नहीं बन सकते। पोस्टमैन का क्या, उसको पता भी नहीं है कि उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या पैगाम है। उसको नहीं पता कि खुशी की खबर है या गम की खबर है। उसे नहीं पता है कि अच्छी बात है या बुरी बात है। पहुंचा रहा है। जैसे एक बुक सेलर है, किताब बेच रहा है, बहुत सी किताबें वो बेच रहा है, जिन किताबों को वो पढ़ भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता है, लेकिन वो उन किताबों को बेच रहा है। हम तबलीग के मैदान में मुबल्लिग बनने जा रहे हैं। हम तबलीग के मैदान में पोस्टमैन नहीं बनने जा रहे हैं, बुक सेलर नहीं बनने जा रहे हैं। आप जो तसव्वुर करें कि इस कमरे में लाइट सारी ऑफ कर दी जाए, जो हमारे उसमें था वो प्रोजेक्टर में था, सारी लाइट्स ऑफ कर दी, और उसके बाद चूंकि आप अपनी की मुकीम है माशाअल्लाह से, अगर मुझको आपको ये समझाना हो कि इस कमरे का दरवाज़ा बाहर निकलने के लिए कहाँ है, आप समझा पाएंगे? नहीं समझा। क्यों? इसलिए कि अंधेरे में खड़ा हुआ शख्स, उसे खुद नहीं पता है कि मैं कमरे में दाईं तरफ हूँ और जिसको समझाना है वो बाईं तरफ है, या मैं दाईं तरफ हूँ वो बाईं तरफ है। कुछ आपने महसूस किया? यानी इंसान जब खुद रोशनी में होता है तब किसी को रास्ता दिखा पाता है, और अगर खुद अंधेरे में खड़ा है तो वो समझाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन न उसको खुद रास्ता मिल पाएगा न किसी को रास्ता दिखा पाएगा। ये आपके जहनों तक बात पहुंच गई। अला बसीरतिन इसीलिए अहम है। कुरान मजीद जो कह रहा है कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले बसीरत के साथ, रोशनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यही है। अगर पैगाम अच्छा है तो उस पैगाम पर मैं भी अमल पैरा हूँ। अलबत्ता ये अलग गुफ्तगू है, लेकिन मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूँ। पैगाम बहुत अच्छा है,
لیکن نتیجہ کیا ہے کہ رات میں تو ہم نے یہ بات لوگوں تک پہنچا دی کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن خود ہم مسجد میں نماز میں نہیں پہنچ پائے۔ اچھا، اس بات کو میں کسی دفعہ کہا دیا، میں دوہرا رہا ہوں جان بوجھ کے، لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ کہنے والا کتنا اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے، یا تو آپ سمجھا بھی جائیں سامنے والوں کو کہ بھائی میں مجلس کے پہلے اور مجلس کے بعد مصروف ہوں، لہٰذا میں آپ کے بقیہ پروگرام میں شریک نہیں ہو پاؤں گا، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا اگر تو پھر اس کو مارک کرے گا۔ علی بصیرت اگر ہم اور آپ نہیں ہیں تو اپنی بات کو ہم یقینی طور پہ نہیں پہنچا پائیں۔ بالکل 70% پہلی اصل جو قرآن کی نگاہ میں ہے، قرآن کی نگاہ میں جو ایک اور اصل ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، اللہ کی رسالت کو، پیغام کو یہ پہنچانے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور سوا ذات پروردگار کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس پر ہمیں سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اوقات ہم تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، لیکن محسوس یہ ہوا کہ جو شخص جس کے ہم مہمان ہیں، جو ہمارا میزبان ہے، اس کے خلاف اگر ہم نے بات کہہ دی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عشرہ دو محرم کو مکمل ہو جائے گا۔ یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اس میں انسان کو، دیکھیے میں صاف آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لاٹھی لے کے ممبر پہ بیٹھ جائیے اور پھر اس کے بعد جتنی باتیں کہنی ہیں آپ کہہ ڈالیے، نہیں۔ پہلی بات اگر آپ کو یاد ہو، اس دن میں نے آپ سے کہی تھی یہ بات جو آج اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی علاقے میں جانے کے بعد پہلے اپنی جگہ بنانی ہے، اس کے بعد پیغام پہنچانا ہے۔ سیرت رسالت مآب کیا ہے؟ 40 سال رسالت مآب نے اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، پھر 23 سال اسلام کا پیغام پہنچایا ہے۔ 40 سال زیادہ ہے، 23 سال کم ہے۔ یہ 40 سال رسالت مآب نے اپنی شخصیت کو بنوایا۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ کو جانے کے بعد پہلے دن ممبر پہ بیٹھ کر سارے پیغام کو پہنچا نہیں لینا ہے، پہلے اپنی شخصیت بتانا ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر انکسار بہت اچھا نہیں ہے۔ یعنی کیا میرے کہنے کا مطلب ہے؟ آپ انکسار، میں بالکل خادم ہوں اور بالکل آپ جیسا ایک عام انسان اور میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، نالج نہیں۔ آپ کو پہلے دن یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے کہ میں مثلا 8 سال حوزے میں پڑھ چکا ہوں، میں نے مثال کے طور پر لوگوں کے درمیان پیغام پہنچانے کے لیے یہ محنت کی اور یہ کام کیا ہے۔ بہت زیادہ خود نمائی نہ ہو اور بہت زیادہ انکسار بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو حقیقت ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ مبلغ میرے جیسا ہے لیکن علمی اعتبار سے ہم سے بلند ہے، اور صرف علم میں نہیں، عمل میں بھی ہم سے بلند ہے۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں آنی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ جو ہم آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو نامناسب ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے؟ سخت لفظیں استعمال کرنا، الجھی ہوئی باتیں پیش کرنا، منطقی گفتگو کو پیش کرنے کے بجائے فلسفے کی گفتگو پیش کرنا۔ سامنے والا اتنا ادھر ہے کہ ہاں ملا آیا ہے، یہ ملا مفید نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کو ملا سمجھ کے آپ سے اتنا دور ہو جائے گا کہ اگلے مجلس میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ اپنی شخصیت کو بنوانا اور ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا لہجہ، آپ کی زبان، آپ کی گفتگو آسان ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے وہ تیسری اصل آپ کے سامنے آتی ہے کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہاری گفتگو، اے موسیٰ جا رہے ہو گفتگو کرنے کے لیے، تمہاری گفتگو آسان، نرم اور بالکل سادہ لہجے والی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے رسالت مآب کے لیے کہا ہے کہ اے پیغمبر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ڈانٹ ڈپٹ کے، غصہ کر کے، لوگوں کے درمیان جو ہے جھگڑ کے یا مار پیٹ کر کے ان کو بات بتانا نہیں ہے، پیغام اچھے سے پہنچانا اصل کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 10 دن کی تبلیغ کے نتیجے میں آپ پورے ایک گاؤں سے مشکل سے 5 آدمیوں کو مسلح تک پہنچا سکیں، آپ کامیاب نہیں۔ ہم 500 میں 5 کو بھی اگر مسلح پر لے آئے کافی ہے، یا ان 500 میں سے 5 کو بھی ہم نے اگر اہل بیت کے افراد کی معرفت دے دی کافی ہے۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات
کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ جب کسی ایک گاؤں گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، اسی مکے کے اطراف کا کوئی گاؤں تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مکہ معظمہ میں رسالت مآب کے عام پذیر تھے، نہ گاؤں والوں نے پوچھا نہ بٹھایا، جبکہ عرب مہمان نوازی میں ماہر تھے، نہ بٹھایا نہ بات کیا، حتیٰ پانی تک نہیں پیش کیا، گفتگو بھی کرنے میں تیار نہیں ہوئے۔ واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص مل گیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیوں یہاں آئے تھے، اور اس اتنا رسالت مآب کے اخلاق سے متاثر ہوا کہ وہ مومن مسلمان ہو گیا۔ جب مکے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا سفر کامیاب ترین سفر، ایک شخص کو جنت تک لے کے آئے ہیں، زیادہ نہیں، پورا گاؤں ایسے ہی جہنم میں رہا، لیکن اس ایک شخص کو ہدایت مل گئی، رسالت مآب کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ترین میرا سفر۔ اس لیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پورے گاؤں کو یا پورے علاقے کو، پورے قریے کو نیک متدین، ہاں جتنی حد تک ہمیں کوشش کرنی ہے مکمل کوشش کریں گے، لیکن اگر 2 4 10 20 50 60 کو بھی اگر ہم صحیح راستہ دکھا سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن راستہ صحیح دکھانا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک اور قرآن کی اصل ہے کہ جس کو آپ حضرات بھی بخوبی جانتے ہیں، اس وقت میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو لیکن خود اس کے عمل کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہو۔ میں پاور پوائنٹ میں لے کے آیا تھا لیکن اتفاق ہے کہ نہیں بتا پا رہا ہوں۔ ایک تصویر ہمارے پاس ہے کہ جو شاید آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوگی، ہمارے پڑوسی ملک کی ہے کہ جہاں پر ایک دکان پر اشتہار لگا ہوا ہے، وہ تصویر ہے میرے پاس، اشتہار لگا ہوا ہے کہ اس دکان میں موجود دوا کوئی بھی اگر گنجا استعمال کرے تو شاید اس میں 25 دن کی بات ہے، 25 دن میں اس کے سر پہ بال آ جائیں گے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور اتفاق یہ ہے، آپ سمجھ گئے شاید، اتفاق یہ ہے کہ اس دکان پر جو سامان بیچنے والا بیٹھا ہے وہ خود گنجا ہے۔ کوئی جان کے اس کی دکان سے خریدے گا، وہ کہے کہ وہ دوا دے دو مجھے کہ جو 25 دن میں میرے سر پہ بال پیدا کر دے، خریدے گا کیوں؟ اگر اس کے سر پہ بال ہوتے، ہو سکتا ہے دوا سے نہ بھی پیدا ہوئے ہو، خود طبعی فطری طور پہ اس کے سر پہ بال ہوتے، لوگ خریدتے لیکن نہیں خریدتے۔ یہ دنیا کا مثال ہے، اگر ہم نے خود اس کام کو اختیار نہیں کیا ہے ہم ہرگز اس کام کو نہیں پہنچا سکتے، کوئی نہیں سکتا۔ لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور سے یہ 10 دن یا 15 دن کی اگر کسی علاقے میں ہم تبلیغ کر رہی ہے، حتیٰ مبارک رمضان میں 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم نے یہ بات کہی کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے تو ہمیں بھی نہیں دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چاچی ہیں اور بھابھی ہیں اور مامی ہیں اور خالہ ہیں اور سارے رشتے ہم نے بنا لیا، لیکن ہاں ان کے حرام ہے، بھائی اگر حرام ہے تو ہمارے لیے کیا حرام ہے؟ متوجہ بہت بڑا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں ساری رشتے داریاں ایک عالم دین نے پیدا کرنی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس مسئلے میں ہم کو غور کرنا ہے کہ جو پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، اور اس کی ایک بہترین مثال دے دوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح سے دہاڑے مار مار کے روئیں، لیکن مصائب کے موقع پر خطیب کی آنکھوں میں بھی آنسو ہونے چاہیے، ورنہ پھر آپ نے تو لوگوں کو رلا دیا لیکن آپ کے اندر خود اثر نہیں ہوا، خود آپ کے دل پہ اثر نہیں ہوا، آپ نے گریہ نہیں کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ صرف زبان سے بیان کر رہے ہیں، دل آپ وہی پہ ٹھہرا ہوا، ورنہ اگر واقعی مصائب کا اثر اتنا آئے کہ لوگ بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں، کھمبے سے اپنے سر کو ٹکرائے دے رہے ہیں، لوگ جو ہے سینہ پیٹ رہے ہیں اور آپ کو اثر ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھے خطیب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ فضائل کے موقع پر اس کا دل خوش ہوتا ہے، مسائل کے موقع پر اس کی آنکھیں گریا کرتی ہیں، یہ خطیب کی اچھی علامت، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ جس بات کو میں لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو میں نے لوگوں تک پہنچانے سے پہلے خود اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے۔ اس کا میں ایک طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو کام ہم سبھی کرنا میں خود کرتا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ کام کیجیے۔ مصائب کی کتاب لے لیجیے یا مرثیے کی کوئی کتاب اٹھا لیجیے، آپ خود کر بیٹھ کر پڑھیے اور پوری توجہ کے ساتھ دیکھیے اس میں کیا لفظیں بیان کی گئی ہیں، حتیٰ اگر عربی کے مسائل پڑھ رہے ہیں آپ
फारसी के मसाइल, फारसी किताब पढ़ रहे हैं आप, उर्दू के मसाइल की किताब पढ़ रहे हैं आप, तो उस मौके पर देखिए तो लफ्ज़ों का आपके असर होना चाहिए। आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे, और अपने लिए पढ़ रहे हैं, खामोश बैठे हैं लेकिन निगाहें पढ़ रही हैं, नतीजा ये कि आप पे असर होगा। हम लोग जिस मौके पर मसाइब की किताब पढ़ रहे हो, कोई भी किताब मसाइब की हमारे पास, हम उससे असर नहीं लेते, नतीजे में मेरी बात पे नहीं समझ में आता कि हम मसाइब की बिना पे क्रिया कर रहे हैं या लाइट इसलिए बंद करवा दी गई है कि इन्हें पता चले कि खतीब वो नहीं करा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खतीब भी लाइट बंद कराना एक अच्छा यानी इसलिए है ताकि असर हो, ठीक है, लेकिन इसकी माना नहीं है कि हमारे दिल पे असर न हो रहा हो। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो कुरान मजीद ने अमली तौर पर पेश किया, वो चीज़ क्या है? मिसालों के जरिए से कुरान मजीद ने बात को समझाया। अपनी बात को कुरान मजीद ने मिसालों के जरिए से समझा। कुरान मजीद कहते हैं तिलकल अम्साल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, ये मिसालें पेश कर रहा है कुरान मजीद कह रहा है कि हम इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि लोग सोचें, गौर करें। ये मिसालें बड़ी अहम होती हैं। ये खबर आप लोग उसूल में कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? उसूल के कवानीन में से कानून है कि इस्तिलाहों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस्तिलाहों को सही तौर पे हम पेश कर ले जाएं तो एक सफ़े की वजाहत से बच जाएंगे। अगर उसी मसल लफ्ज़ इज्ज़ा है, अगर लफ्ज़ इज्ज़ा को हमने यहाँ पे यूँ कह दिया कि इस अमल की बिना पर इंसान मुज्ज़ी है कि आप कुछ और नहीं कर रहे, एक सतर का जवाब। लेकिन अगर लफ्ज़ इज्ज़ा को, मुज्ज़ी को आपने नहीं इस्तेमाल किया, पूरे एक सफ़े की आप वजाहत कर दें, आपको नतीजा नहीं मिलेगा। यानी अगर 10 नंबर का सवाल है तो 10 के 10 नंबर नहीं मिलने वाले। क्यों? इसलिए कि इस्तिलाह को सही तौर पे सही जगह पे आपने नहीं रखा। यही सूरत हाल है कि मिसालों सही मौके पर सही मिसाल अगर आप देने जाएं तो फिर आपकी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। मैं एक मिसाल आपके सामने अर्ज करूं कि जो मैं चाहता था कि पेश करूं और जो इस वक्त मुझे खुद ज़बानी तौर पे आपके सामने पेश करना पड़ेगा। देखिए, आप अगर तवज्जो फरमाएं, थोड़ी सी तफसील है लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि दो काम हो जाए, आपको तरीका भी समझ में आ जाए और साथ ही साथ आपको एक अच्छा मौजू भी। हमें किससे मांगना चाहिए? हमें सिर्फ खुदा से मांगना चाहिए या खुदा के अलावा किसी और से भी मांग सकते हैं? मैं अमली तौर पे बता रहा हूँ, आपको ये बात साबित करनी है कि वाक़ईन खुदा से मांगना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं। ज़ात परवरदिगार के अलावा किससे आप मांगेंगे? मालिक वो है, आप किसी से क्यों मांगेंगे? किसी के सामने भी आप हाथ फैलाएंगे, इज्जत चली जाएगी। आप वो दे न दे वो बात तो बरहला, लेकिन उसके देने न देने से पहले मांगने के मौके पर इज्जत तो चली जाएगी आपकी। ऐसे मौके पर अब आपको ये बात मिसाल से समझा कि आप मांगेंगे खुदा से और खुदा के अलावा कुछ हस्तियों से मांगना। ये मैं समझाने की कर रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू में नहीं आएगी। खुदा के अलावा कुछ हस्तियों से मांग सकते हैं, बकिया से नहीं मांग सकते। यानी दुनिया को आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, कुछ से बिल्कुल नहीं मांगना है, कुछ से मांगना है लेकिन शर्तों के साथ और ज़ात परवरदिगार से मांगना। अब इसकी सारी मिसालें आपके सहन में आएंगी। हम जो मिसाल देंगे उसमें ज़रा और कीजिए। अब आप यहाँ पे मिसाल दे दीजिए किसी सामने बैठे हुए शख्स की कि फला शख्स है कि जिसने मुझे दावत में बुलाया, हम दावत में पहुँच गए और उसने बेहतरीन किस्म के खाने हमारे सामने पेश किए। अब आप जिस इलाके के हैं उस इलाके के अच्छे खानों की आपको खबर होनी चाहिए, खाने के लिए नहीं, बयान जाज़बियत पैदा हो जाएगी अगर आप उस इलाके में उस खाने का जिक्र करने जाएंगे। मसलन आप अगर मद्रास की साइड में आपने मेदू वड़ा का जिक्र कर दिया, वो खुश हो जाएगा। हालांकि न उससे आपको खाना है ना उसको आपको खिलाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस इलाके में आप हो वहाँ की नज़ाकतों को महसूस करने की जरूरत है। आप ये पेश कीजिए, मसलन अगर डोंगरी के इलाके में आप तकरीर कर रहे हैं, वहाँ के ऊपर किंग्स ऑफ बिरयानी किसको कहा जाता है? दिल्ली दरबार। आप कह सकते हैं कि दिल्ली दरबार से खाना मंगा के उसने बिरयानी मुझे खिलाई। ठीक, इससे क्या हुआ? उसकी दिलचस्पी में इजाफा हुआ। ये जो मिसाल आप दे रहे हैं ताकि उस नतीजे तक उसको लेके जाएं।
بہترین کھانا کھلایا، کھانے کے بعد اس نے آئس کریم کھلائی اور کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھل فروٹس بھی آ گئے، کھانے کے بعد بیٹھے تھے اور پھر کافی بھی لا کے پیش کر دی گئی اور اس کے بعد جا کے اس نے اپنے گھر کے سب سے پیارے اور اچھے کمرے میں لٹا دیا، جنت کا گدا تھا 18 ڈگری اسی کے اوپر اس نے ہم کو لٹایا اور لیٹتے ہی تھکے تھے سو گئے، 1:30 بجے رات کو اٹھ کے بیٹھے ہیں سب۔ کیا ہوا؟ کمرہ وہی ہے، اے سی چل رہا ہے، جنت کا گدا ہے، سارے آرام ہے، خاموشی سب کچھ ہے، ایک چیز رہ گئی۔ وہ چیز کیا تھی؟ اس نے اچھا کھانا تو کھلایا، کافی پلائی، اس نے ہم کو آئس کریم کھلائی، فروٹس کھلائے، پانی پلانا بھول گیا۔ اور یہ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے شکم میں نہیں ہے تو اس کو سکون سے سونے نہیں دے۔ ایک دفعہ صدا کے مجھے نہیں پتا میں پانی کا ذکر کروں گا تو پانی آ گیا۔ اب یہاں کے اوپر آپ ذرا غور کیجیے، 1:30 بجے رات کو یہاں کے اوپر آپ نے بڑا اچھا موقع، آپ شریف مسئلہ میں آ کر سکتے۔ آپ اگر کسی کے گھر میں مہمان ہیں تو اندرون خانہ میں جانے کی آپ کی اجازت نہیں ہے، فریج اندر رکھا ہے لیکن لیڈیز اندر تو نہیں جا سکتے۔ کیا کریں؟ بیٹھے ہوئے بستر پہ پانی مانگ نہیں سکتے، پانی ہے نہیں ہمارے پاس اور پانی نہیں ملے گا سوئیں گے۔ اب یہاں پر اگر ہم اٹھ کر یہ سوچ کے کہ اسی گھر کے بغل میں میرا ایک مرید جاننے والا آشنا رہتا ہے، وہ ہمیشہ کہتا تھا قبلہ کبھی ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، ہم اس کے گھر پہنچ گئے اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نے مثلاً کھٹکھٹایا، دروازہ تک الباب کیا اور نکل کے آیا، خیریت قبلہ کیا ہو گیا، اور ہم نے کہا کہ کیا بتائیں پانی کی ضرورت ہے، اور اس نے مجھے پانی پلا، اللہ کو سلامت رکھے، اس نے مجھے پانی لا کر دیا اور میں نے پانی پیا، لیکن ادھر وہ پانی مجھے دے گا، وہ یہ بات کہے گا کہ دیکھا میرے کو وہ کھانا کھلا سکتا ہے، دہی دربار سے ملا کے بریانی کھلا سکتا ہے، آئس کریم کھلا سکتا ہے، چائے کافی کھلا سکتا ہے، پانی نہیں کھلا سکتا۔ اب یہاں کے اوپر آپ کے جملہ بڑے آرام سے اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پانی نہ پلانے کی وجہ سے میرے میزبان کی ساری زحمتوں پہ پانی گر گیا، نہیں ہوا۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے میزبان کے علاوہ کسی سے پانی نہیں، بات میں وہی بیانی نازل شروع ہوئی، ہمیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ اب پھر واپس آ جائیے اپنے کمرے میں، بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بیٹھے پانی نہیں، رات بھر تو بے چین رہنا ہے۔ اچانک اب یہاں سے آپ غور کیے، میں نتیجے تک لے کے آپ کو آ گیا، اچانک آپ نے اندر کے کمرے سے اپنے میزبان کے بیٹے کو یا اس کے خادم کو نکلتے ہوئے دیکھا، گھبرا کے بے چینی کے ساتھ آپ نے کہ میاں یہاں آئیے، وہ آیا، کیا ہوا خیریت سرکار، کیا ہوا، کہا جلدی سے پانی لے آئیے، پیاس بڑی شدت سے لگی ہے، یہ آپ گھر سے ایک جگ پانی بھر کے لے کے آیا، گلاس ملا کے رکھ دیا، رات بھر آپ پیتے رہے۔ اگلی صبح میں میزبان نے ناشتے کے موقع پر پوچھا کہ حضور رات میں کوئی زحمت کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب ہم نے ان کو بتایا واقعہ کہ کیا بتائیں، آپ سے بھول ہو گئی کہ پانی رہ گیا تھا، نتیجے میں 1:30 بجے رات کو بستر پہ بیٹھا تھا، سوچا بغل میں جا کے میں اسی سے مانگ لوں، یہ سوچ کر نہیں مانگا کہ آپ کی آبرو چلی جائے۔ کسی خیر سے مانگنے سے اس پروردگار کی آبرو جا رہی ہے کہ جس نے بغیر مانگے آج تک سب کچھ دیا۔ لیکن آگے ایک جملہ آپ نے بڑھا دیا کہ میں اپنے بستر پہ بیٹھا تھا اور اندر سے آپ کے گھر کا نوکر یا آپ کا بیٹا نکلا اور میں نے اس سے پانی مانگ لیا۔ میزبان نے کہا بہت اچھا کیا، پڑوسی سے نہیں مانگا ورنہ زندگی بھر میں سر نہ اٹھا پاتا، لیکن بیٹے سے تو میں نے خود کہہ رکھا تھا کہ قبلہ کو اگر کوئی ضرورت ہوگی تو تم پورا کر دینا۔ آپ نے بیٹے سے مانگا، گویا آپ نے مجھ سے مانگا۔ اب یہاں کے اوپر آپ جملہ اضافہ کر دیجئے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یا صاحب بیت سے مانگا جاتا ہے یا اہل بیت سے مانگا جاتا ہے۔ اس پوری مثال کا نچوڑ یہ جملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار کو پروردگار نے دینے کا اختیار دیا۔ ہم اہل بیت اطہار سے یہ سوچ کر نہیں مانگتے کہ وہ خدا ہے یا اپنی ذات میں مستقل ہے، اپنے اختیارات جتنے بھی ان کے پاس ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ہمیں واقعی طور پہ اللہ سے مانگنا ہے یا ان سے مانگنا ہے کہ جن سے مانگنے کی اللہ نہیں جا سکتی۔ یہ تفصیل، یہ مثال کیوں ہم نے پیش کی تھی؟ صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ غیر اللہ سے مانگنا حرام ہے، اللہ سے مانگنا ہی چاہیے،
اور اللہ اور غیر اللہ کے درمیان بھی کچھ ہستیاں ہیں کہ جو واسطۂ فیض ہیں. اب آپ یہاں کے اوپر تو ساری دلیلیں، ساری روایتیں، ساری حکمتیں جو بیان کی گئی سب کو آپ پیش کر سکتے ہیں. میں نے جو یہ تفصیل پیش کی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مثال کے ذریعے سے جو بات اتاری جا سکتی ہے وہ بات آپ اسٹریٹ چلے جاتے اور وہی بات کہنا چاہتے نہیں سکتے. تلک الامثال نضربها للناس، قرآن مجید سے بھی کہہ رہا ہے اور بار بار قرآن مجید کی مثالیں دی ہیں. حتیٰ روایتوں میں، حتیٰ حدیثوں میں بے پناہ مثالوں کا استعمال کیا. میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. سرکار امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ کی حدیث ہے، مولا فرماتے کہ شرب الدوا للجسد کالصابون، دوا کا پینا صابن کے جیسا ہے. اس کے بعد جملہ للطور، لباس کے لیے، ینقی، لباس کو پاک کرتا ہے صابن، لیکن ولکن یخلقہ، لیکن اس لباس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. آپ کا اپنے لباس پر صابن کا استعمال کرنا اس کو پاک صاف بنا دے گا لیکن کپڑے کو کمزور کر دے گا. بالکل یہی صورتحال دوا کی ہے. صحت ملے گی لیکن بدن کمزور ہوگا. اور فرمایا یعنی جو غذا کے ذریعے سے آپ کو بدن سے فائدہ ملتا ہے، غذا سے ملتا ہے فائدہ، تو آپ کو دوا سے نہیں ملے گا. لیکن دوا مجبوری ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ دوا تک نہ جانا پڑے. لیکن اگر وہ مجبوری آن پڑے تو دوا کے بغیر کوئی راستہ بھی نہیں ہمارے پاس. متوجہ ہے؟ یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. ایک دفعہ مجھے کے سلوات لکھنا ہوتا ہے. ایک کرسی رکھو ادھر، ایک کرسی رکھو، کرسی رکھو. ہاں وہاں بس بات چل رہی تھی مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو پہنچانے کی. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق جو قرآن مجید مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو پیش کر رہا ہے. سرکار امیر المومنین نے بھی دوا کے لیے کیا مثال دی؟ اس کو یاد ہے؟ دوا کھانا ٹھیک اسی طرح سے فرمایا کہ شرب الدوا للجسد کالصابون للثوب ینقیہ ولکن یخلقہ، کہ انسان کے اس لباس کو پاک صاف کر دیتا ہے صابن، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسے کمزور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو سمجھانا بہترین روش ہے اور اس روش کو ہم سبھی کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس کا ذہن میں تصور رہے، خیال رہے کہ جب مثالیں دی جائیں، مثال منطبق بھی ہو رہی ہو اور کسی کی توہین کا سبب نہ بنے. بعض ہمارے پاس ضرب المثل ہیں کہ جن کا منفی معنی ہے، بعض ہمارے پاس ضرب المثل ہیں کہ جن کا مثبت معنی ہے. میں آپ کے سامنے ایک لفظ پیش کرتا ہوں، ایک ضرب المثل پیش کرتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا معنی کون سی زمرے میں آپ رکھیے گا. مثلاً ہمارے پاس اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا. مثبت ہے یا منفی ہے؟ منفی. اب آئیے میں آپ کو یہ البتہ صرف سمجھانے کی کہہ رہا ہوں، یہ بالکل غلط روش ہے، صرف آپ کے ذہن کو وہاں تک پہنچانا ہے. لہٰذا میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ غلط ہے، باطل ہے اور یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. ایک شخص نے مجلس کے دوران یہ بات کہہ دیا کہ رسالت مآب جب مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے ایک مٹھی پر خاک اٹھائی اور وہاں پر موجود کفار کے طرف پھینکا اور اس کا جملہ ہے گویا ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل گئی. صحیح ہے غلط؟ ہمیں ان مثالوں کا انتخاب کرنا ہے. یا میں اس ارض کروں، ظاہر ہے کہ شخصیتیں عظیم ہیں، لہذا مثال بھی وہی احتیاط سے دینا پڑتی. ایک عظیم شخصیت اہل بیت اطہار کی، ان کے لیے بات اس نے کہہ دیا کہنے والے نے کہ معاذ اللہ وہ در بدر کی ٹھوکر کھا رہے. غلط نہیں، در بدر کی ٹھوکر کھانا یہ منفی معنی میں ہے. لہٰذا یہ توجہ رہے کہ جن مثالوں کو یا ضرب المثل کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ کس زمرے میں ہے اور کن شخصیتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
اگر اہل بیت اطہار کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اچھی مثالوں کو مثبت ضرب المثل کو پیش کرنا ہے، اور دشمنوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایسے موقع پر منفی آنا چاہیے. جیسے میں عرض کروں، بیٹا لفظ اردو زبان میں کسی حد تک محترم ہے، لیکن لڑکا لفظ اتنا محترم نہیں ہے. آپ کو یہ بات کہنی ہے کہ یہ چھٹے امام کے صاحبزادے ہیں تو اچھا لگے گا. حتیٰ اگر آپ نے بیٹا بھی کہا پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہی اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مافیا کے صاحبزادے غلط ہو جائے. وہی لفظ ہے، لیکن جب سامنے والے کی آپ کو استعمال کرنا ہے تو کون سا لفظ ہونا چاہیے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہاں پہ لڑکا لفظ آنا چاہیے، وہاں پر حتیٰ محترم لفظ کے طور پہ بیٹا بھی کہنا اچھا مناسب ہے. یعنی آپ کے لہجے سے، آپ کے انداز سے، آپ کے زبان کے جملے کے ذریعے سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کیا جذبہ. البتہ اگر حالات اور ماحول ایسے ہو کہ جہاں پر نام نہ لیا جا سکتا ہو تو پھر بہتر ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے. میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بسا اوقات ہمارے لیے مجبوری پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری بھائی کی آواز ایسی جگہوں پہ جا رہی ہے کہ جہاں پر ہم کو لفظوں کا استعمال غیر افراد کے لفظوں کو نہیں استعمال کرنا، لیکن وہاں پر احترام سے نام لینا پھر یہ ہماری مجلس کے ادب کے خلاف ہے. مثلاً اگر ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہماری آواز غیروں تک جا رہی ہے، ہم کسی دشمن اہل بیت کا نام حضرت کے ساتھ لے کے رضی اللہ کہہ کے ضرورت نہیں، آپ نام لیں. لیکن اگر آپ اس کا نام لیں تو پھر انداز سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا جذبہ ہے. لہٰذا مثلاً ہم لوگ خود یہ کام کرتے ہیں، بہت سارے موقعوں پر نام نہیں لینا ہے، حاکم شام کہیں گے. حتیٰ ہم نے تو بعض اپنے بزرگان کو دیکھا ہے وہ امیر شام بھی کہنے کو تیار ہے. حاکم شام کو ٹھیک ہے، آپ کو معاویہ کا نام نہیں لینا ہے. اس لیے کہ بہت سارے اوقات ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، نہیں نام لینا ہے. مثلاً میں خود جہاں پہ مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، 20 سال بھی جانا ہے، وہاں پر حتیٰ آپ یزید کا نام پورے انداز سے نہیں لے سکتے. وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ 16 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ یزید کا نام بھی آپ جو ہے وہ نہیں لیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یزید کو علیہ الرحمہ کہہ کے خطاب کریں، یہ نہیں ہوگا. متوجہ آپ اس نام کو اگنور کیجیے. لیکن اگر آپ اہل بیت اطہار کا نام لے رہے ہیں تو احترام کے ساتھ نام لیجیے، اور خاص طور سے فضائل کے موقع پر جب اہل بیت اطہار کا نام آئے تو پھر القاب کے ساتھ. یہ نہیں کہ جوش خطابت میں ہم مثلاً علی کہہ جائیں، جوش خطابت میں ہم حسین کہہ جائیں، نہیں. حتیٰ یہ کہ اگر آپ کو نام لینا ہے تو ان کے خاص القاب کے ساتھ، حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کہیے آپ، سرکار سید الشہداء کہیے آپ، نام بھی لقب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. یہ اصل اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ اس شخصیت کے لیے اپنے دل میں احترام کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں ان سب میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر توجہ دینا ہے. میں عرض کروں قرآن مجید میں جو ہم کو اصل دی ہے کہ جس اصل کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، وہ جو 7ویں روش کہ جو قرآن مجید نے کہا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہترین راستے کا انتخاب کیجیے. اب یہاں پہ آپ کا انتخاب جو میں شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ بعض چیزیں عملی طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ تھوڑا غور کیجیے گا. تو آخری بات اب یہاں پہ اس سلسلے میں جو 7ویں بحث میں آخری بات ہے وہ عملی طور پہ آپ کے سامنے ہے. واٹس ایپ کے اوپر میسج آتا ہے، کتنا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. ہم سب اپنی عملی زندگی میں غور کریں. واٹس ایپ پہ میسج آئے کتنا اثر ہوا؟ نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ریڈیو کے اوپر کوئی بات کہی جا رہی ہے، ہم کو سننے کا موقع مل رہا ہے، یا مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اوقات مجلس کسی روم میں ہو رہی ہے، ہم کسی اور روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ہم مجلس سنتے ہیں، کتنا ہم باقی چیزوں کو متوجہ ہوتے ہیں، عملی طور پر نہیں سنتے. اور یہ میرا آپ کا سب کا حال ہے. صرف اگر آواز کانوں تک آ رہی ہے ہم متوجہ نہیں ہوتے. ٹھیک، جو میں نے ابھی آپ سے کہا عملی طور پہ کہ آپ لوگ سب کے چہرے میرے سامنے وجہ یہ ہے. تیسری بات، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر خبر آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. یہ گونگے بہروں کی جو خبریں آتی ہیں ٹی وی پہ، دیکھا ہے کبھی کسی نے؟
کہ جس میں اشاروں میں بات کہی جا رہی ہے، آپ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہاں لیکن وہی ٹی وی پر آنے والی بات اگر آپ کو آواز کے ساتھ تصویر کے ساتھ آواز سنائی دے رہی ہے تو ایسے موقع پر آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ، بلکہ یوں کہیں کہ غور سے آپ اس تصویر کو دیکھیں۔ کیوں؟ یہ انسانی مزاج ہے۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں سمعی و بصری، یعنی کان سن رہے ہوں ایسی آواز ہونی چاہیے اور آنکھیں دیکھ رہی ہوں ایسی تصویر ہونی چاہیے۔ اسی لیے ٹی وی کے اوپر اگر کوئی اہم بات آپ دیکھنا چاہتے ہو، تصویر واضح نہ ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں آپ کیسے بھی واضح ہو جائے۔ حتیٰ آپ کے موبائل پر صرف ویڈیو ہو تو توجہ نہیں دیتے، آپ صرف آواز ہو توجہ نہیں دیتے، ویڈیو کے میں تصویر اور آواز دونوں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجلسوں میں جو بہترین روش ہونی چاہیے، اس بہترین روش میں صرف زبان بولنا نہیں، چہرے کا ایکسپریشن، ہاتھ اٹھنے کا انداز، حتیٰ بعض موقع پر آپ کا پورا وجود ہلکا سا ہٹ گیا اپنی جگہ سے ہلا، ان ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف سن نہیں رہا ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہوئے اس کو قبول کر رہا ہے۔ نہیں پتا آپ نے محسوس کیا نہیں محسوس کیا، اپنی بات کو کہنے میں جب زیادہ اہم بات کہنی ہوتی ہے تو ہاتھ کو اسی انداز سے پیش کرنا پڑتا ہے۔ زبان وزن کے ساتھ لفظ استعمال کرتی ہے، ہاتھ اسی انداز میں طاقت پیدا کر دیتا ہے اس لفظ میں۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو پوری طرح سے روک کر، حتیٰ بعض لوگ آنکھ بھی اپنی روکے رہتے ہیں، آنکھ میں ایکسپریشن ظاہر نہ ہونے پائے، چہرے بھی کبھی گھومنے نہ دیں گے، بالکل ایک جگہ اسٹیٹ دیکھتے ہوئے مجلس پڑھتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دے گا، بلکہ برعکس ہوگا، آپ کی کسی مجلس کو مذاق بنا دیا جائے گا۔ جس کو میں نہیں پتہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ایک شہر ہے ہندوستان میں، نام نہیں لوں گا، اس شہر میں ایسی مجلس پڑھنے والوں کو چپ تعزیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ تعزیہ کہ جس کے ساتھ ماتم بھی نہیں ہو رہا ہے، جس کے ساتھ آہنگیہ بھی نہیں ہو رہا ہے، جس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے، متوجہ ہے، عملی طور پر یہ خاموش نہیں ہے، بول رہا ہے، لیکن اس کو چپ تعزیہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انداز، اس کا ایکسپریشن، اس کا ہاؤ بھاؤ کچھ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ہم کو اس بات پر خاص توجہ دیں۔ ہمارے بیان میں ہمارے بدن کا بھی اپنا رول ہے، خاص طور سے مسائل کا۔ چہرے کا انداز بدل جانا چاہیے، لفظیں بدل جانا چاہیے، حتیٰ یہ جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بدل جانا چاہیے۔ کس لفظ کو کس موقع پر استعمال کرتے وقت کس طرح سے ہمارا انداز ہو، یہ تجربے والی چیز ہے۔ لیکن اس تجربے کی دنیا میں آپ جب قدم رکھیں گے تو بہترین راستہ جو میں نے چاہا تھا کہ میں پیش کروں، بعض خطیبوں کو اگر آپ دیکھیے، ان کا ہاتھ ہر وقت نہیں چلے گا، خاص موقعوں کے پر ہاتھ اٹھائیں گے، خاص موقعوں پر ان کے چہرے کا انداز بدل جائے گا۔ خطیب کا بیان کر رہے ہیں تو چہرہ کھلا ہوا ہے، مصائب کا بیان ہو رہا ہے تو چہرہ اترا ہوا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ یعنی ایک انداز سے تمہیں باتیں نہ ہو کہ وہ معلوم ہے کہ صرف زبان چل رہی ہے، بدن پر کوئی اثر نہیں سامنے آ رہا ہے۔ یہ بہترین روش کی دنیا میں جو قرآن مجید نے کہا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر مجلس پڑھ رہے ہیں تو اس خطابت میں مکمل طور پہ آپ کو داخل اور شامل ہونا ہے۔ یہ انداز بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جو بہرحال جس پر ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کہ جو انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ 8واں مورد کے جو قرآن مجید نے جس کی اہمیت رکھی قرار دی ہے اور جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے واقعے میں ایک عبرت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل۔ اس سے 3 فائدے حاصل کیے گئے اس ایک آیت۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ ہر واقعہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، جس سطح کا انسان ہے اس سطح کے مطابق واقعہ بیان کیا جائے۔ عوام الناس ہے تو عوام الناس جیسا واقعہ،
अगर साहिबान इल्म हैं तो इल्मी कोई वाक़या बयान किया जाए, हत्ता मसलन डॉक्टर्स सामने मौजूद हैं, उनके लिए उनके मिजाज का वाक़या होना चाहिए। या मिसाल के तौर के पर ज़ियारत पर जाने वाले हैं अफराद, उनके लिए जो वाक़या बयान किया जाए वो ज़ियारत से मुताल्लिक़ वाक़या होना चाहिए। ये अहमियत रखता है। और इसी के साथ साथ कुरान मजीद ने इबरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी असरअंदाज होता है वाक़या, लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है, लोगों को उससे वो बात मिलती है कि जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं। फिर वही बात इस्तिलाह के लिए मैंने कहा था, एक इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाए तो एक सफ़े की वजाहत करनी पड़ती है, वही इस्तिलाह दरमियान में आ जाए तो एक सतर में जवाब आप सवाल का लिख देते हैं इम्तिहान में। ठीक वही सूरत हाल यहाँ भी है। शायद वो पैगाम जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं अपने वाक़े को छोड़कर आप पहुंचाना चाहें, शायद आपको 1 घंटे की और मजलिस पढ़नी पड़ जाए, लेकिन वही वाक़या आ गया तो आप उस पैगाम को बड़े अच्छे अंदाज से सामने वाले के लिए पेश कर सकते हैं। लेकिन वाक़यात के लिए 4 मीम करार दिए हैं। पहला मीम मुअतबर होना चाहिए, हर वाक़या नहीं, हत्ता बसा औकात बाज़ लोग उस वाक़े को बयान कर देते हैं कि जिस वाक़े का कोई मदरक नहीं होना चाहिए। मुअतबर होना चाहिए। दूसरी चीज़ मुफीद होना चाहिए, सामने वाले को उससे कोई फ़ायदा मिले। तीसरी चीज़ ये कि हमारा वाक़या हमारी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ मरबूत होना चाहिए, बिल्कुल अलगवादी का वाक़या ना हो। मैं अर्ज़ करूँ, ईरान में जिस ज़माने में ये जंग चल रही थी और इस ज़ालिम सद्दाम की तरफ से ईरान पे हमला किया गया था, उस ज़माने का वाक़या हमारे उस्ताद ने बताया कि बुलाए जाते थे उलमा ताकि इन तमाम मुजाहिदों के दिल में जिहाद का जज्बा पैदा करें, ज़कात में जिहाद के मौसम में तबलीग करें, उनके दरमियान बात पहुँचाएँ और सुबह फिर वो सब जो है वो दिफा के लिए आगे बढ़े। एक खतीब को बुलाया गया था और वो नाफहिम, वो नहीं समझ पाए कि किस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। उन्होंने रात में, अच्छा उस ज़माने में रिकॉर्डिंग होती नहीं थी कि पता चल पाए कि क्या बात क्या हुई, उन्होंने रात में तबलीग की और सुबह होते होते आधे मुजाहिदीन गायब हो गए, आधा मजमा चला गया। रात में हुआ क्या आखिर इनके बीच में जो जिम्मेदार था, जिनका सरदार था, कैप्टन, तो बड़ी फिक्र में कि हमारे तो फौजी चले गए, क्या होगा। उसने जब दरियाफ्त किया, बताओ रात में गुफ्तगू किस मौजू पर हुई, पता ये चला कि वो खतीब साहब ने शादी के फवाइद बयान कर दिए। बेमहल बेरब्त, इसका नुकसान न सिर्फ ये कि फायदा नहीं होता बल्कि उसके नुकसान सामने आते हैं। हर चीज़ का एक मौका होता है, एक महल होता है। उस महल में से शब आशूर की गुफ्तगू आप कर रहे हैं, शब आशूर में आप शादी का जिक्र करें, शादी की फजीलत बयान करना शुरू कर दें, शादी का सवाब, ये मौका नहीं है। हर चीज़ का अपना एक महल मौका होता है और फिर उसी से मुनासिबत रखने वाला कोई वाक़या आपके पास होना चाहिए कि जिस गुफ्तगू को आप पेश कर रहे हैं उससे मुताल्लिक़। और आखिरी बात, मुख्तसर वाक़या होना चाहिए। 1 घंटे की मजलिस के लिए 1 घंटे का वाक़या ना ढूंढ लाइएगा। 1 घंटे की मजलिस के 10 मिनट 12 मिनट बहुत ज़्यादा लंबा हो तो 12 मिनट का बस, उससे लंबा नहीं होना चाहिए, वरना सामने वाला भूल जाएगा आपने शुरू कहाँ से किया, तो उसको याद ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। लिहाजा वाक़या होना चाहिए लेकिन मुख्तसर, ये बड़ी अहम बात है। वाक़े में मुक़द्दमा होना चाहिए, औज होना चाहिए, फ़ुरूद होना चाहिए। ये 3 बातें लिख लीजिए, कभी किसी मौके पे और इसकी वज़ाहत करेंगे आपकी खिदमत में। वाक़े में मुक़द्दमा यानी वाक़े से पहले कुछ जुमले ज़रूर बयान कीजिए कि हम वाक़या बयान करने जा रहे हैं, ताकि वो फ़ौरन, अच्छा ये ज़रूर रहे, जैसे ही वाक़या शुरू होता है सारा मजमा आपकी तरफ आ जाता है। हत्ता वो लोग के जो नौहे की धुन भी सेट करने वो भी आ जाएंगे आपकी बात सुनने, क्या कहने वाक़ई में वहाँ असर होता है। लेकिन उस वाक़े के बयान करने से पहले मुक़द्दमा ज़रूर बयान कीजिए। मैं वाक़या बयान करने जा रहा हूँ तो क्यों बयान करने जा रहा हूँ, चाहे 2-3 ही लफ्ज़ों में, लेकिन आप उसको ज़रूर बयान कीजिए। और उसके बाद औज, वो बुलंदी के जिस बुलंदी तक आपको वाक़या लेकर जाना है, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए पैगाम को उसी मौके पर बयान करते हैं, रुकना नहीं है। जैसे ही आपका औज का मौका आया, यानी बिल्कुल बुलंदी पे आपका वाक़या पहुँचा है, फ़ौरन पैगाम पहुँचा है, जैसे कि अब फ़ौरन मजमा ज़हनी तौर पर आपसे दूर होने लगे। लिहाजा उस पैगाम के नतीजे
मौके को या फ़ायदे को या पैगाम को फ़ौरन बयान करें, उसके बाद नीचे आ जाइए। फ़ुरूक़ के मरहले में मिंबर से नहीं नीचे आना है, यानी हक़ का वाक़या मुकम्मल हो गया, इस बात को भी लोगों तक पहुँचा दीजिए। ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं इसलिए मैं ताकीदन कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वाक़े के आखिरी हिस्से को नहीं बयान कर पाते या नहीं पेश करते, लोग उसकी बिना पर ज़हनी तौर पे मुंतशिर हो जाते हैं। फिर अगर आप मसाइल तक लेकर जा रहे हैं तो कहीं रुका हुआ है, आपने जहाँ पर वाक़या रोका था वहीं पे रुका हुआ है। पुराने ज़माने में जिस ज़माने में झगड़ा हो जाता था, हमारी लेकर शाम के वक्त मामूलन सूरज डूबने के बाद ख़वातीन तो फिर मसरूफ़ हो जाती है, खाना बनाना है, तैयारी करनी, सारे काम करने हैं, तो औरतों में झगड़ा हो रहा हो मसलन, पुराने ज़माने में वो पतीली जो होती थी उसको उलट के रखते थे। ये पतीली उलट के रख दी गई है। अब कल दोबारा जब हम यहाँ पे आके बैठेंगे पतीली सीधी होगी और फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। मतलब हुए तो बाज़ लोग वहीं पे रुके रहते हैं, वो पतीली उल्टी रखी तो ठहरे हुए हैं कि हमको वाक़ई का झगड़े का नतीजा देखना है, लिहाजा नतीजे तक ज़रूर लेकर आइए। आखिरी नतीजे तक आप लेकर आ गए तो आप कामयाब। लेकिन अगर आप वाक़े को बीच में रोकना चाहें तो आप वाक़या शुरू न करें। मसलन कभी कभी ऐसा है कि अज़ान का वक्त करीब आने वाला है, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वाक़या शुरू करें, तो ख़त्म कर पाएँ, न शुरू कीजिए। निस्फ वाक़या निस्फ पैगाम भी नहीं पहुँचा पाता, यानी कुछ पैगाम आपको पहुँचाना था उसका आधा भी नहीं पहुँचेगा, लिहाजा उसको टच ही न कीजिए। या इतना मुख्तसर हो कि आप वक्त के अंदर उसको कंप्लीट कर जाएं। आखिरी चीज़ जो कुरान मजीद ने इख्तियार की है वो चीज़ है कुरान मजीद की तरफ से, जो मैं दो चीज़ें और बची जिसको जल्दी आपके सामने अर्ज कर दूँ कि कुरान मजीद ने जो खिताब किया वो बड़े एहतराम के साथ, ये उलमाए किराम हमारे बुजुर्ग हैं, ये सब मौजूद हैं आपके ऊपर, मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, कुरान मजीद ने जब भी गुफ्तगू की खिताब के मौके पर एहतराम को बाकी रखा, यानी आप मजमे में मसलन कुरान में या अय्युहल्लज़ीना हादू या अय्युहल्लज़ीना मसलन कुरान मजीद का या अय्युहल काफिरून मसलन, ये खिताब एहतराम के साथ है। या मिसाल के तौर या अय्युहन नास या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान सूरह इंशिकाक में आया है, या अय्युहल्लज़ीना कफरू या अय्युहल्लज़ीना हादू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये सब खिताब एहतराम के साथ। हम मिंबर पे बैठकर जिस बात को कहना चाह रहे हैं, आपने सुना नहीं अकबर और बीरबल वाला कि बात चल रही थी कि लफ्ज़ों की बिना पर, खिताब की बिना पर इंसान चाहे तो सामने वाले से इज्जत ले सकता है और इसी खिताब की बिना पर चाहे तो सामने वाले से मार खा सकता है। मानने को तैयार नहीं था। बीरबल ने कहा, अभी आपको दिखाई देता है, दोनों बाहर निकले थे और एक खातून मिली, उससे बीरबल ने कहा कि माँ तुमको मेरा सलाम, वो दुआएं देने लगी, बेटा जिंदा रहो, सलामत रहो, खुशहाल रहो, तुम्हारा घर आबाद रहे, हमेशा अच्छाइयाँ मिले, बड़ी दुआएं दी। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि एक और खातून मिली गुड़िया, उससे बीरबल ने कहा कि आए मेरे बाप की बीवी तुझ पर सलाम। उसके हाथ एक छड़ी थी, उस छड़ी के जरिए उसे दौड़ा दिया गया। उस वक्त बीरबल ने कहा कि दोनों बातें एक हैं, कोई फर्क नहीं, माँ कहना और बाप की बीवी कहना दोनों क्या फर्क है, लेकिन खिताब अगर मुहतरमाना होता है तो सामने वाले से इज्जत मिलती है, नहीं मुहतरमाना होता है तो लाठी पड़ती है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, चूँकि अब ज़ाहिर है कि आखिरी मरहले में है, लिहाजा एक वाक़या ये भी सुन लीजिए कि बहलूल दाना के बारे में आपने सुना होगा। एक शख्स ने आकर मशवरा किया था ताजिर कि बहलूल ये बताइए, आपको तो अल्लाह ने साहिब अक़्ल बनाया है, आप बताइए कि मैं कौन सी तिजारत करूँ। बहलूल ने उसको प्याज का बिजनेस करने का मशवरा दिया और वाक़ई फ़ायदा। कुछ दिन गुजर गए, उसने फिर आके यही बात कही कि बहलूल तुमको तो अल्लाह ने अक़्ल नहीं दी है, लोग तुमको बेवकूफ़ समझते हैं, अहमद नहीं, फिर भी तुम बताओ कि मैं अब कौन सा बिजनेस करूँ। बहलूल अच्छा, इसको भरोसा पैदा हो गया था, बहलूल जो कहेंगे फ़ायदा होगा। बहलूल ने कहा कि जाओ, उस ज़माने में बड़ी मुश्किल होती थी, ये बर्फ़ का पैदा है और अगर किसी के पास बर्फ़ है तो उसकी अहमियत बहुत होती है, बड़ी महंगी चीज़, उसको बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम होता था, जमाना एक मुश्किल काम, उसके बाद लोगों तक पहुँचाना एक दूसरा मरहला बड़ा सख्त होता था। इन्होंने मशवरा दे दिया कि तुम बर्फ़ का बिजनेस करो। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि गर्मी का ज़माना खत्म हो चुका था, ठंडक उस ज़माने में शुरू हो चुकी। उसने ये सोच करके बहलूल का मशवरा है, प्याज में फ़ायदा हो चुका है, इसमें भी फ़ायदा होगा, उन्होंने
बर्फ का बिजनेस शुरू किया और बैठ गया, बर्फ बह रही थी, पैसा बह रहा था। नतीजा ये हुआ कि पूरा बिजनेस चौपट हो गया। जब आकर उन्होंने ग्लोबल से बात पूछी कि बताओ पहले मशवरा दिया तो फायदा होगा, दोबारा मशवरा दिया तो उसमें नुकसान हुआ, वजह क्या है? उन्होंने नहीं जवाब दिया। पहले तुमने मुझे आखिरी कहा था, मैंने आप लाना मशवरा दिया। अगर हम मिंबर पे बैठने के बाद जाहिलो तुम्हें खिताब करने आएगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर यही आप अंदाज बदल दें, मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, ये जो एहतराम के अल्फाज इस्तेमाल करना आप शुरू करेंगे, नतीजे में आप सख्त बात भी कहेंगे वो कबूल कर लेंगे। आप सख्त जुमले खिताब के इस्तेमाल करेंगे, नर्म बात भी कहना चाहेंगे वो कबूल करेंगे। लिहाजा ये बड़ी आम बात है कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए। और आखिरी बात कि जो कुरान मजीद ने जिस पर तवज्जो दी है, सवालिया अंदाज। बस मैंने अपनी बात को ख़त्म कर दिया। सवालिया अंदाज में अपनी बात को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप यकीन जाने आखिर तक आपकी मजलिस में बैठा रहेगा। आप क्यों बंद बिरादर था मेरे साथ जो मजलिस में यहाँ पढ़ी थी ज़ियारत पर, आखिरी हिस्सा जो मंडी कर आप इसकी बिरादर सवाल वहाँ पर मजलिस मैंने शुरू किया था कि ज़ियारत पर क्यों जाती है, जबकि मासूमीन हर जगह है। सरकार या अमीर तो बॉम्बे में है, वरना यानी ना कहते हम, और वो मदद ही करते, फिर नजर क्यों जाती? याद है आपको उस मजलिस का? यानी वो एक मजलिस है कि जिस मजलिस का फायदा ये होता है, सवाल के अंदाज से अगर आपने गुफ्तगू शुरू किया है कि मजमा आखिर तक उतर आखिर तक, न सिर्फ ये कि जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर एक बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर आपने सवाल उनके जहन में अच्छे से बिठा दिया तो जब तक आप जवाब नहीं देंगे वो नहीं जाएगा। यानी उठ के हट ही नहीं, हत्ता ज़हनी तौर पर नहीं मारना। सवालिया अंदाज बड़ा मुफीद होता है। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, मसला एक सवाल कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वो एक दोस्त जैसा सलूक भी नहीं करता माज़अल्लाह अपने बंदों के साथ कि दोस्त अपने साथी को मुश्किल में देखकर उसकी हर तरह से मुश्किल दूर करने की कोशिश करता है और खुदा मजीद मुश्किल में डालता है। ये कौन सी मोहब्बत है जो माँ से ज़्यादा है और एक दोस्त जैसा सलूक भी नहीं है? अब नतीजा ये है कि वो यहाँ पर रुका हुआ है कि खुदा ने क्यों भी मुश्किलात में अपने बंदों को रखा। आप उसको जब तक नतीजे के तौर पर नहीं बताएंगे कि वो मुश्किलात में इसलिए करार दे रहा है ताकि आपको सवाब दे, अज्र दे, दर्जात को बुलंद करे, सारी चीज़, जब तक नतीजा नहीं देंगे तो खैरा नहीं। यानी आपको बताऊं, मुगल मस्जिद में हमारे एक दोस्त थे जो अच्छे खासे पढ़े लिखे आलिम हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो पूरी मजलिस में सुनने मजबूर कर दिया। तो आखिर तक बैठने में मजबूर हुए, क्यों? इसलिए कि उनको महसूस हो रहा था कि जवाब यही आएगा, लेकिन वो सुनना चाह रहे थे कि यही जवाब है, कुछ और। हत्ता वो लोग भी रुके रहेंगे कि जो इसका जवाब जानते भी हैं कि शायद कोई नई बात इसमें पेश की जा रही है। जैसे ये सवाल का अंदाज बहुत अच्छा होता है। लिमनिल मुल्कुल यौम, कुरान मजीद कह रहा है कि अल्लाह पूछेगा किसके लिए आज का दिन, आज की ममलिकत और आज की हुकूमत मैदान पेशर में खुदा क्यों पूछ रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करे। अरबी ज़बान में एक और तरीका होता है अला। अला के जरिए से अपनी बात जब कहा जाए तो सामने वाले की पूरी तवज्जो आपकी तरफ है। अगर आप गौर करें, अहले बैत खासतौर से हज़रत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मौक़ों पर अपनी अहादीस को अला के जरिए से बयान किया। या सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़या कि जो आपके ज़हनों में है कि जिस मौके के ऊपर हुज़ूर अकरम ने इसी मैदान गदीर में अपने पैगाम को पहुँचाया है, उस पैगाम से पहले रिसालत ख्वाब ने क्या जुमला पूछा था? इसको याद है, एक सवाल पूछा था पूरे मजमे से, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। रिसालत ख्वाब ने क्यों पूछा था? क्या जवाब नहीं जानते थे कि क्या मिलने वाला है? क्या लोगों को मुतवज्जिह कराना चाह रहे थे कि मैं अहम पैगाम देने जा रहा हूँ? और क्या अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, अब जो मजमा सो भी रहा होगा और जिसने नाम या भला कह दिया वो बेदार हो गया।
शायद मुमकिन है कि मजमे में 2-4 लोग ऐसे रहे होंगे जिनको ज़हनी तौर पर घर जा रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं बिना टिकट सफ़र कर रहे हो, वो फ़ौरन वापस आ जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। लिहाजा ये सवाल का अंदाज बड़ा मुफीद होता है। आप दौरान गुफ्तगू एक सवाल के ज़रिए पूरी हदीस पढ़ सकते हैं या मुतअद्दिद सवालात के ज़रिए से अपनी बात में दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। लिहाजा ये बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है कि जिस पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। और मैंने जहाँ से बात को शुरू किया था फिर वहीं पर वापस आ जाऊँ। हमने यहाँ से गुफ्तगू शुरू की थी कि साहिब किफ़ाया ने ये बात लिखी है कि 2 तरह के खिताब होते हैं, एक ईहाई है और एक हकीकी है। हमें हकीकी खिताब करना है, ईहाई खिताब नहीं करना है। मकसद क्या है? हमें सामने वालों को खिताब करना है, जो लोग बसे पर्दा हैं, जो लोग छुपे हुए हैं या जो अभी नहीं सामने आए, उनके लिए हमारा खिताब नहीं होना चाहिए। खिताब तभी जिंदा होता है कि जब हमारा खिताब हकीकी हो। और हकीकी खिताब में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने आपके सामने बयान किया, कि जिसमें हत्ता इंसान के दिल में वो बात उतर चुकी है, तब सामने वाले तक पहुँचाई जा रही है। यानी मकाम अमल में हम खुद आ चुके हैं, उसके बाद वरना फिर वो गंजा है जो दवा बेच रहा है कि बाल सर पे आ जाएंगे 25 दिन। लिहाजा हमें गंजे होते हुए दवा नहीं बेचनी है, सर पे बाल हैं तो दवा बेचनी है, ये ज़हन में रहेगी इंशाअल्लाह। लिहाजा परवरदिगार आलम से दुआ है कि रब्बे करीम हम सभी को उस खिदमत की तौफीक के जिस खिदमत को उसने अंबिया इकराम के हवाले किया था, उस खिदमत की तौफीक यानी तबलीग दीन अहले बैत के आधार परवरदिगार हम सभी को इसकी सआदत और तौफीक अता फरमाए। सबसे अजीम दुआ कि हम सब के आका और मौला सरकारी वली हस्न के ज़ुहूर में परवरदिगार ताजील फरमाए और हज़रत की दुआओं में हम सबको शामिल फरमाए। मुहर्रम करीब है और वो महीना के जिस महीने में हम सब अपने पैगाम को जो अहले बैत के आधार से दिया है उसको पहुँचाने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। परवरदिगारा हम सभी को पैगाम अहले बैत को नश्र करने वालों में करार फरमा और साथ ही साथ हमें ये तौफीक और सआदत दे कि हम इस पैगाम पर जिस तरह से दूसरों से उम्मीद रखते हैं उस पैगाम पर खुद भी अमल पैराओं खुदारा ये तौफीक हमें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनके वालिदैन का और बुज़ुर्गों का कि जिन बुज़ुर्गों ने इस तौफीक को हमें अता किया कि हम इस तरह की गुफ्तगू आपके सामने पेश कर सकें। सिर्फ ये रज़ाए परवरदिगार के लिए, इसलिए ताकि हम इसके ज़रिए से अपने अमल को जो तबलीगी मैदान में है उसको बेहतर बना सके। इंशाअल्लाह इन तमाम बुजुर्गान, तमाम साथियों और तमाम खिदमतगुजारों के जिन सब ने इसकी खिदमत की है इस इदारे की, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में भी जिन्होंने ज़हमतें की हैं, उन सभी की तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए मिल के सलवात